لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پہ نہیں پکڑے گا۔ لغو قسمیں کون سی؟ جو بے سوچے سمجھے کھائیں۔ اس عربوں میں عام طور پہ ہر بات کے شروع میں عادت ہوتی ہے واللہ، باللہ، بے بھی قسم کی ہوتی ہے، واو بھی ہوتی ہے، تے بھی ہوتی ہے، تاللہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، کیا مطلب؟ تمہیں سزا نہیں دے گا۔ کس پر؟ جو بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن پکڑے گا تم کو کس پہ؟ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو تمہارے دلوں نے کسب کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے، نیت بھی کسب ہے، یعنی جو نیت کر کے تم نے کیا اچھا یا برا کام، اس پر تمہیں جزا یا سزا ملے گی۔ یعنی بے سمجھے کھائی جانے والی قسم پہ تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن سوچ سمجھ کے کھائی جانے والی قسم پہ پکڑ ہوگی۔ اسی لیے بعض کاموں کی آپ صرف نیت کرتے ہیں اور آپ کو پورا پورا اجر مل جاتا ہے، اگرچہ آپ وہ نہیں بھی کر سکتے۔ یہ جو اتنا حصہ نا بما کسبت قلوبکم، تو قلوب کا کسب بھی ہے، یعنی قلوب کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ کچھ نیکیاں انسان ہاتھوں سے کماتا ہے، کچھ زبان سے، کچھ جسم کے دوسرے اعضاء سے، اور کچھ کس سے؟ دل سے۔ تو دل سے کون سی نیکی کمائی جاتی ہے؟ اچھی نیت کر کے، اور اچھی سوچیں، اچھے گمان، دوسروں کے لیے خیرخواہی، اچھے جذبات، اللہ کے لیے محبت۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے لیے محبت کا کتنا بڑا اجر ہے؟ عرش الہی کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اور محبت کیا سراسر دل کا کام ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہاتھ سے کر رہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھا گمان، اچھی تڑپ، اچھی محبت ہے، تو آپ اس محبت پر بھی اجر پا رہے ہیں۔ تقویٰ کا تعلق بھی دل سے ہے تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے۔ جیسا کہ جگہ پر آتا ہے 2 لوگوں کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں وہ شخص جس کے پاس خود مال نہیں ہے لیکن اس کو کیا خواہش ہے، اگر ہو تو میں نیکی کے اتنے اور اتنے کام میں خرچ کروں، تو اس کو صرف خواہش پر بھی اجر۔ یہ جو 2 لفظ ہیں نا، کسبت قلوبکم، یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ الفاظ ہیں دونوں۔ قلوب کا کسب، لکھیے قلوب کا کسب۔ دیکھیے نیکی کمانا کتنا آسان ہے اگر آپ ارادہ کر لیں، ہاں؟ یعنی کتنی رحمت ہے اللہ کی، صرف سوچ رہے ہیں آپ اور آپ کا اعمال نامہ متحرک ہو گیا، نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے بھی آسان طریقہ کو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے۔ اکثر لوگ زیادہ تر دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے برا سوچتے رہتے ہیں۔ تو صرف تھوڑا سا موڑنے کی ضرورت ہے، سوئچ آن آف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آف کر دیں تو گرمی ہو جائے گی، آن کر دیں تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مشکل کوئی نہیں اگر آپ اپنے آپ کو منا لیں، صرف تھوڑی سی نیت کی ضرورت، صرف خیال لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کے دل میں کوئی برائی آئے نا، آپ اس کی کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دیں، اچھا خیال لائیں، یہ آپ کے بس میں ہے، اور آپ لاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی دل جس سے نفرت آ رہی تھی نا، وہیں سے محبت پھوٹنے لگے گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ دوسرے کو تو کیا ملے گا، آپ اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں، اس کو کیا ملے گا؟ ملے گا تو آپ کو خود۔ آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، محبت سے سوچتے ہیں، تو خوشی کس کو ہوگی؟ آپ ہی کو ہوگی۔ اور اگر آپ کسی کے لیے برا سوچے جا رہے ہیں تو تڑپے گا کون؟ کوڑے گا کون؟ جلے گا کون؟ کالا دل کس کا ہوگا؟ اپنا ہی ہوگا۔ تو اپنا بھلا کریں، کسی پہ کوئی احسان نہیں۔ اب یہاں کچھ قسموں کی قسمیں بھی ہیں،
آگے پھر یہ سورۃ المائدہ میں مضمون آئے گا، وہاں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر ہم قسموں کی تفصیل میں چلے گئے. یہاں صرف اتنا حکم جاننا ہی کافی ہے کہ بھول چوک معاف ہے، لیکن قصب قلب معاف نہیں، اس پہ پکڑ بھی. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جہاں کسی کے لیے اچھا سوچنے میں اجر اور ثواب ہے، وہاں کسی کے لیے بے وجہ غلط سوچنے میں پکڑ بھی ہے. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک اور جگہ فرما فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی ایک جھوٹ آپ منہ سے بولتے ہیں اور ایک جھوٹ آپ دل میں بولتے ہیں. آپ کا دل جھوٹا ہے، غلط باتیں سوچے جاتے ہیں دوسرے کے بارے میں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یاد رکھیے آپ کے دل کا آپ ہی کو پتا ہے، آپ ہی جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس. اس کے لیے کسب ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. دل کی اصلاح کے لیے کوشش چاہیے. اچھا، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کے بارے میں دل میلا ہو گیا نا، اسی کی ٹو میں لگ جائیں گے. اچھا، اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اچھا تمہارا کیا خیال ہے فلاں نے یہ بات بھلا کیوں کہی ہوگی؟ وہ جو فلاں کسی کو فلاں چیز دے رہا تھا تو کیوں دیا ہوگا؟ اچھا وہ پہلے اپنے دل میں تو تھوڑا تھا، دوسرے نے اس کو اور پکا کر دیا، اب تو مور لگ گئی. تو اسی لیے کیا حکم ہے کہ جب کوئی خیال آئے تو اس کو کیا کرو؟ جانے دو، اس کی تصدیق نہ کرو. فلا تصدقوا، کسی اور سے کنفرمیشن مت کراؤ. اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اگر کوئی ہم سے کنفرمیشن کر رہا ہے نا تو ہم اس کو واش آؤٹ کریں کہ نہیں نہیں تمہارا خیال غلط ہے. ہاں اس کا خیال صحیح بھی ہو، تب بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے. لوگ نہ بھی ہو تو وہ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں دوسرے کا فیور لینے کے لیے. مثلا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. مثلا مایوس ہونا بے وجہ، اس کی پکڑ ہوگی. مایوسی کیا ہے؟ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ تو وہ بھی تو ایک گمان ہی ہے نا، اندر ہی کی کیفیت ہے. تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اصل میں سوچ کی درستگی پر سارے اعمال کی درستگی. انما الاعمال بالنیات. سوچ اچھی ہے نا، سب کچھ اچھا ہے. سوچ خراب ہے، سب خراب. تو سوچ کے اوپر پہرا آپ خود ہی رکھیں گے کہ کہاں سے بھٹکنے لگے. اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. کسب قلب ہے پھر ایفرٹ. یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک لیکچر سن کے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. روک، اپنی باگیں خود کھینچ کے رکھنی پڑیں گی کہ نہیں مجھے اس سے آگے نہیں جانا. جی سیلف کنٹرول، جہاد بالنفس.